اتنا اہم ہے، اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کسی شہر کا سفر کرنا ہے اور ہم نے جو ہے صحیح راستہ پکڑنے کے بجائے غلط راستہ پکڑ لیا۔ اب ہم جو ہے زندگی بھر بھی اگر اس راستے پر چلتے رہیں گے تو اپنی منزل مقصود تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح عقیدے کی اہمیت ہے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ اگر ہم اعمال کرتے ہیں تو ہم منزل مقصود یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا تک ہم پہنچ جائیں گے، لیکن اگر غلط عقیدے کے ساتھ ہم زندگی بھر بھی اعمال کرتے رہے تو ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ عقیدے کا صحیح ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ سیدھا راستہ جس کو ہم کہتے ہیں، صراط مستقیم جس کو ہم کہتے ہیں، ہم نماز میں بھی اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں آپ سیدھے راستے پر چلائیے۔ تو سیدھا راستہ صحیح عقائد پر چلنا، تو جب آدمی کا عقیدہ صحیح ہوگا، اس کا نظریہ صحیح ہوگا، تب اس کے اعمال بھی درست اور قابل قبول ہوں گے۔ یہ عقیدے کی اتنی اہمیت ہے۔ تو یہ ایسے کئی سارے عقائد، ایک تو توحید کے متعلق عقائد، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق عقائد، رسالت کے متعلق عقائد، آخرت کے متعلق، ایسے بہت سارے عقائد ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو یہ عقائد ہمارے کیا ہے مسلمانوں کے، یہ ہم کو تو معلوم نہیں ہے بہت سے حضرات کو، اور اگر معلوم بھی ہے تو مختصر کچھ عقائد معلوم ہے۔ ایسے کئی سارے عقائد ہیں جن کا جاننا معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ غلط عقائد والے جو ہے وہ ہمارے ایمان کو، عقیدے کو خراب کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ صحیح عقیدہ جب ہم کو معلوم نہیں ہوگا تو ہم ہو سکتا ہے غلط عقیدے کو ہم اختیار کریں۔ اس لیے جیسا کہ اس دور میں ہم جی رہے ہیں، حدیث مبارک میں آیا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ آدمی جو ہے صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ تو ایسے فتنے جو ہے، اور خاص کر ہمارے عقائد کے متعلق یہ فتنے رونما ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ہمیں عقیدے پہ جمنا، صحیح درست عقائد کو معلوم کرنا اور اس کا مذاکرہ کرنا، ایک دوسروں کو بولنا اور ان عقائد پر جمنا۔ اب کئی سارے فتنے جو ہے دن بدن روزانہ نکل رہے ہیں، اور ہمیں اپنے عقائد معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ پر جو کچھ بھی ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کو سنتے ہیں اور اسی کے مطابق ہماری سوچ ہم بنا لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے، UK کے اندر مولانا سمیر الدین قاسمی، ایک مشہور عالم جو ہے ہمارے انڈیا کے، وہاں پر رہتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ثمرۃ العقائد نام سے، جس کے اندر 350 عقائد انہوں نے جمع کیے ہیں، اور ہر عقیدے کے متعلق کم سے کم 10 آیات اور 10 احادیث انہوں نے جمع کیے ہیں۔